سائمہ خان ایک لڑکی تھی بہت فحش ناچنے والی، اس کو کسی نے گولی مار دی تو مولانا جمشید صاحب نے پوچھنے کے لیے اب بھیجا، بھائی ہماری طرف سے بیٹی کو پوچھ کے آؤ اس کا کیا حال ہے۔ نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، بڑا مشہور اداکار ہے سٹیج کا، تو میں وہیں رائمنڈ تھا، میں جنازہ پڑھانے چلا گیا تو وہ سارے اداکار ہی تھے وہاں آئے ہوئے، عام لوگ تو تھے نہیں، 200-300 اداکار جن کے ماحول میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، زنا بھی ہے اور پیشہ اداکاری۔ میں نے سب کو بٹھا دیا اور میں نے تھوڑی سی بات اللہ کے رسول کی وفات بتائی اور تھوڑا سا حسنین کے مناقب بتائے۔ ان کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے۔ میں نے کسی مجمع کو ایسے روتے نہیں دیکھا جیسے میں نے ان کو روتے دیکھا۔ ان کا رونے نے مجھے رلا دیا کہ یا اللہ ان کے اندر ایسی محبت ہے تیرے نبی کی اور ان کے گھرانے کی۔ ایک نوجوان بیٹھا تھا تو پورا وجود اس کا لرز جاتا تھا اور ایسے ایسے تڑپنے لگ جاتا تھا، چیخ نکلتی تھی اس کی۔ کہا ہے یہ ہماری نفرتوں کا شکار ہو، یہ کنجر، یہ طوائفیں، یہ رنڈیاں، یہ کہہ کہہ کر ہم نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں تو گاڑی میں بیٹھ کے روتا گیا، جنازے کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھ تو میں روتا ہی گیا روتا ہی گیا روتا ہی گیا کہ یا اللہ تیرے نبی کی امت میں کیا کیا اوصاف ہیں، کیسے کیسے ہیرے ہم نے ضائع کر دیے نفرت کی آگ لگا کر۔ تو ان میں ایک اداکار کہنے لگا کہ سال ہر سال مولانا جمشید صاحب سے ملنے جایا کرتے تھے اور انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ جب آؤ مجھے اٹھاؤ، اور مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی مجاہدانہ اور زاہدانہ زندگی پورے رائمنڈ میں میں نے کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تھک کے چور ہو کر گرتے تھے اور رات کو 2 بجے آ کر ان کو اداکار اٹھاتے تو آنکھ کھلنے سے پہلے کہتے مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ دیکھ کر اداکار رونے لگ جاتے تھے کہ یہ کیسا انسان۔ اس ٹائم میں کسی کو اٹھاؤ تو گالیاں دیتا اٹھتا ہے۔ میں ایک دفعہ جب رائمنڈ میں تھا تو بہت تھکنا ہوتا تھا تو میں لیٹا دوپہر کا وقت، تو مولوی طاہر ہے میرا شاگرد بھی تھا، عبداللہ صاحب کا خادم تھا، اس نے کہ مجھے اٹھا دیا، کیا ہے کہ عبداللہ صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے اس کو اتنا ڈانٹا اگر تو اندھا ہے تجھے نظر نہیں آتا میں سویا ہوں، تو جا کے ان کو بتاتا کہ وہ سو رہا ہے، پھر وہ کہتے اٹھاؤ تو پھر آ کے مجھے اٹھاتے، اتنا میں نے اس کو ڈانٹا۔ حالانکہ بلانے والے عبدالوہاب میری زندگی کے سب سے بڑے محسن جنہوں نے مجھے تبلیغ پر کھڑا کیا، جن کی شدت اور سختی نے مجھے بہت نعمتوں سے نوازا۔ ورنہ میں جا کے مدرس ہوتا، ہاں مجھے کتابیں یاد تھیں، 2-4 اور یاد ہو جاتی، ادبی ذوق تھا، شاید میں شاعر بن جاتا، ادیب بن جاتا، میں اس بندے کا احسان مند، لیکن مجھے غصہ چڑھ گیا تو بلایا۔ اور مولانا جمشید صاحب زندگی بھر کہ یوں ہاتھ لگاتے مرحبا مرحبا اور ساتھ ہی شروع ہو جاتے۔ ان استادوں کا ہمارے پر مزاج بنانے میں ان ہستیوں کو دخل ہے۔ پھر مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی صحبت میں میرے سارے تعمیر کردہ سوچوں کے محل کھنڈر بنا ٹوٹ گئے، تو میں نے تبلیغ کو، اسلام کو ایک اور رنگ سے دیکھا جس کو میں آپ پچھلے 15 سال سے بول رہا ہوں۔ آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے عقائد پہ پختہ رہو، لیکن دیوبندی بن کے نہ چلو، امتی بن کے چلو۔ اس بھڑکتی آگ کو بجھانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں، بجھانا ہے۔ تبلیغ نے یہ فاصلے مٹائے ہیں۔ تبلیغ کا کام نہ ہوتا تو کتنی بڑی
تباہیاں انسانیت کو دیکھنی پڑتی. تو آپ کا سال شروع ہو رہا ہے، آپ بہت اچھے بچے ہو، بہت نیک بچے ہو. ایک تو میری مدد کرو، میں آپ کی مدد کا محتاج ہوں. جس کی اتنی زیادہ اولاد ہو اور سارے دعا کر رہے ہوں تو اللہ کسی کی تو سنے گا نا. تو 300 بیٹے ہوں اور سب نفل پڑھ کے دعا کر رہے ہوں اپنے باپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کسی کی تو سنے گا.